السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والے کوئی بھی پروگرام آپ تک پہنچ سکیں۔ جناب، آج کل جو ہے ہر جگہ جو ہے ایران کی خبریں جو ہیں وہ خبروں میں ہیں۔ جس علاقے میں چلے جائیں بس ایران کی اور امریکہ کی بات ہو رہی ہے۔ جناب، ایران پر امریکہ نے بھرپور دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ایرانی عوام سے کہ آپ مظاہرے کریں، باہر نکلیں، ہم آنے کو ہیں، ہم اس کو ایسی کی تیسی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں ایک سوورن کنٹری کے لیے امریکہ کا یہ رویہ بہت ہی قابل نفرت ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تم نے وینزویلا کے ساتھ یہ کر لیا، کل تم ایران کے ساتھ کر لو گے، another ڈے تم کسی اور کنٹری کے ساتھ کر لو گے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پوری دنیا میں ایک انارکی پھیل جائے گی اور لوگ جو ہیں آپ کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، یہ 1945 میں بھی ایک کونسل بنی تھی، اس کو توڑ دیا گیا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنی، اور تقریباً جو ہے 84-85 سال ہو گئے اس یونائٹڈ نیشن کو بنے ہوئے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن بھی جو ہے یہ ختم ہونے لگی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 1999 کے اندر، 1999 کے اندر میں یونائٹڈ نیشن گیا تھا، اقوام متحدہ میں وہاں پر گیا تھا۔ تو وہاں پر میں نے وہاں کے ایک کرتا دھرتا سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یونائٹڈ نیشن پروپر کام کر رہی ہے؟ تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہاں جی بڑا اچھا ہو رہا ہے، جبکہ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یونائٹڈ نیشن اپنا وجود کھو دے گی، چونکہ یہاں پر ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اور یونائٹڈ نیشن تو بنی اس لیے تھی کہ اگر کوئی بڑا ملک کسی چھوٹے ملک پر قبضہ کرے یا ناجائز کرے تو اس کا دفاع کریں، لیکن آج کل سب کچھ مال گول مول ہے، سب کچھ بک رہا ہے۔ اچھا جی، اسرائیل نے جو ہے بڑی مکاری سے امریکہ کو جنگ کی اس بھٹی میں یا بھاڑ میں جھونک دیا۔ اسرائیل دوسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہے، آگے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کیا کر لو گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ بمباری کرو گے؟ کیا آپ سارے ایرانیوں کو مار دو گے؟ نہیں، آپ نہیں مار سکتے۔ پھر ان کی بھی تو فوج ہے، پھر ان کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ وہ جو شیعہ ہیں وہ تو تمہاری ناک میں دم کر دیں گے، ہر جگہ تمہیں انکاؤنٹر کریں گے۔ وہ تو پھر تو پوری دنیا میں جو ایک انارکی پھیل جائے گی، جہاں پر بھی اسرائیلی، امریکی اور جو امریکہ کا ساتھ دیں گے ان کے مفادات ہوں گے، وہ ان کو ٹھیس پہنچائیں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس چیز کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جو افغانستان میں جو بلگرام یا بٹگرام جو بھی کہہ لیں، جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاز اترتے ہوئے دیکھے ہیں بٹگرام یا بلگرام میں ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو جو ہے $850 ملین میں جو ہے طالبان رجیم نے فروخت کر دیا ہے ایئرپورٹ کو۔ تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ جو 20 سال سے جو قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے افغانی لوگ، تو ان کے خون کے ساتھ پھر یہ سودا ہے، دھوکہ ہے اور غداری ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو۔ اچھا جی، قطر، سعودی عرب اور عمان نے جو ہے امریکہ کی سخت مخالفت کر دی ہے۔ میں نے ورڈ کیا استعمال کیا؟ سخت۔ تو یاد رکھیے کہ انہوں نے سخت مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاویں تسی ٹھٹے کھودے بھی جاؤ، ساڈا کی ہے، پر ساڈی زمین جو ہے نا اور تسی یوز نہیں کرنی ہے، استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں ان کے اڈے ہیں، عمان میں اڈے ہیں، قطر میں اڈے ہیں، بحرین میں اڈے ہیں، جارڈن میں اڈے ہیں، ان کے ہر جگہ اڈے ہیں۔ پھر عراق میں برابر والے ملک میں جو ہے ان کے اڈے ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے ہم کریں۔ اچھا جی، ادھر چین اور روس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے تحت اگر آپ نے حملہ کیا تو یہ ہمارے پر حملہ ہوگا، ہم
اس میں ضرور معاملہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, امریکہ سے پھکے بیٹھے ہیں, اسپیشلی ٹرمپ سے جو ہے پوری دنیا پھکی بیٹھی, چونکہ یہ شخص اپنی بات پر قائم نہیں رہتا, یہ بولتا کچھ ہے, دکھاتا کچھ ہے, کرتا کچھ اور ہے. تو اس کے اوپر جو ہے اب لوگ اس کے مخالف ہو گئے. وینزویلا کے اوپر جو انہوں نے کارروائی کی ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ وینزویلا جو ہے وہ ان کو لے ڈوبے گا. ایک جگہ ایک بنیاد ہوتی ہے, ایک بیس ہوتی ہے. وینزویلا میں روزانہ احتجاج ہو رہا ہے, روزانہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, روزانہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف. تو اس کے معنی یہ کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنے صدر کے ساتھ ہے. اب تم چاہے کچھ بھی کر لو, بیچارے تھے. لیکن میں نے وینزویلا سے ایک سبق لرن کیا, میں نے ایک سبق سیکھا. وہ یہ تھا کہ بھائی اپنی فوج کو کبھی بھی کمزور نہ رکھو. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فوج مضبوط ہے, تو لیکن کچھ غدار وطن, کچھ غدار سیاسی جماعتیں جن کے منہ میں چھالے پڑ جائیں کبھی اپنی فوج کی حمایت نہیں کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نبٹ لیں گے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے میرے لاکھ اختلافات صحیح, لیکن اس کی وہ بات کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. واقعی اس شہزادے نے گھاس کھائی اور ایٹم بم بنایا. ذوالفقار علی بھٹو سلوٹ, میں آپ کا بہت بڑا نقاد ہوں, لیکن آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پیارے وطن پاکستان کے لیے کتنا اہم اور امپورٹنٹ قدم اٹھایا. ویل ڈن. اچھا جی, اب یہ ہے کہ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ایران میں, اس پہ تقریباً قابو پا لیا گیا ہے. اور وہاں پر جو ہے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو یہ رو کے ناپاک اور غلیظ اہلکار ہیں, یہ ایران کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی رو پوری طریقے سے مدد فراہم کر رہی ہے موساد کو, امریکن CIA کو, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے, اور انہی کے ساتھ جو ہے یہ طالبان جو قبضہ گروپ ہے رجیم افغانستان میں, یہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایران کسی طریقے سے سروائیو کرے. بہرحال یہ لڑائی بڑھ گئی ہے, یہ بہت آگے تک نکل گئی ہے, اور اس میں ہندوستان سر فہرست ہے, پیش ہے, جو کہ اس ٹائم جو ہے للو چپو کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ جو ہے اس کے اوپر سے ٹیرف ہٹا لے. اس کا چاول جانا بند ہو جائے گا, اس کی اور دیگر مصنوعات جانا بند ہو جائیں گی, اس کی میڈیسن جانا بند ہو جائے گی, اگر ٹرمپ نے ہولا ہاتھ نہ رکھا تو. یہ تھی جناب بات, اور چلتے چلتے بہت ہی مختلف سا موضوع ہے, لیکن ہے وہ بھی جنگ سے ہی, کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ JF-17 تھنڈر الحمدللہ اس کی خریداری میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے. اور بہت سے ممالک جو ہے وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہلی کھیپ ہمیں دے دیجئے, ہمیں دے دیجئے, ہمیں دے دیجئے. 3 وجوہات کی بنا پر جو ہے JF-17 تھنڈر جو ہے مارکیٹ میں بہت تیزی سے بک رہا ہے. اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر مسلم ممالک جو ہے اس کو خریدنے کے منتظر ہیں. نمبر 1, ایک تو سستا بہت ہے, یعنی اگر آپ ایک F-16 یا کوئی یورپین طیارہ لیتے ہیں تو ان کا ایک طیارہ اور ہمارے 3 طیارے برابر ہیں. سستا بہت ہے, چونکہ ہمارا لیبر سستی ہے, میٹیریل سستا ہے, اس لیے. نمبر 2, اس کے اندر کوئی پنگے بازی نہیں ہوگی. جیسے ہم نے $850 ملین دیے تھے امریکہ کو F-16 کے لیے, تو جیسے افغانستان کی جنگ ختم ہوئی تو وہ ہمارے $850 ملین بیکار ہو گئے. کہنے کہ جی ہم تو آپ دے نہیں سکتے, آپ گندم لے جائیں. تو کم سے کم پاکستان ان بیچاروں سے, ان غریبوں سے جو اپنی قوم کا پیٹ کاٹ کر وہ طیارے خریدیں گے, پاکستان کم سے کم ان سے یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ گندم لے جائیے. پاکستان ان کی بھرپور مدد کرے گا. نمبر 3, جو ان کی مینٹیننس ہے وہ پوری طریقے سے پاکستان 110% دے رہا ہے. اور چوتھی ایک بات اور مجھے ابھی یاد آ گئی بیٹھے کہ ہم ان کو نہ صرف طیارے دے رہے ہیں بلکہ ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جا کے کیسے حملہ کرتے ہیں, کیسے S-400 کو اڑاتے ہیں, کیسے رافیل کو گراتے ہیں, کیا ٹیکنیک سے
ہم پورا جو ہے کورس بھی کروا کے دے رہے ہیں ان کو، ان کے پائلٹوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو سر فہرست کنٹریز آئی ہیں، ابھی کل ہی جو ہے انڈونیشیا کے کرتا دھرتا آئے اور انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے آپ فوری طور پر امیڈیٹلی ہمیں جو ہے، میرے خیال میں 40 یا 80، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، آپ میری تصحیح فرمائیے گا، میرے خیال میں 80 ہے یا ہو سکتا ہے 40 ہو. 40 تو میرے خیال میں بنگلہ دیش کے تھے، نہیں 80 ہیں ان کے. 80 انہوں نے طیارے مانگے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کیجیے گا. تو اس کے علاوہ الخالد ٹینک مانگے ہیں، انہوں نے ڈرون مانگے ہیں، انہوں نے میسائل مانگے ہیں پاکستان سے، اور یہ بہت بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں بنگلہ دیش، وہ ریڈی کھڑا ہے. لازم بنگلہ دیش کو تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، وہ تو ہمارا دل کا ٹکڑا ہے، ہماری جان ہے. چونکہ ہمارے بنگالی بھائی جب 1947 میں پاکستان الگ ہوا تھا ہمارے ساتھ تھے. ہم اپنے بنگالی بھائیوں کو نہیں بھول سکتے، جیسے آج تلک وہ ہمیں نہیں بھولے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب پھر اس کے بعد جو ہے سعودی عرب کی بہت بڑی ڈیمانڈ آئی ہے. سعودی عرب مانگ رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. عراق کی ڈیمانڈ ہے، آذربائیجان کی ڈیمانڈ ہے. جارڈن جس کے پاس F-16 ہے امریکہ کے، جارڈن نے ہم سے طیارے مانگے کہ بھائی آپ ہمیں طیارے دیں. اس کے علاوہ مصر بھی لائن میں کھڑا ہے، پائپ لائن میں ہے. تو یہ کچھ ممالک ہیں جو پاکستان کی طرف آ رہے ہیں اور پاکستان سے مانگ رہے ہیں. اب پاکستان کے پاس کتنی بڑی پروڈکشن لائن ہے، کتنے سال کے تیار کر سکتے ہیں، یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن امید ہے کہ جب وہ اگر بک کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا. نہیں ہے تو 2 پروڈکشن لائن ہے، ایک پاکستان میں ایک چائنا میں. تو کہیں ایسا نہ کریں کہ آدھے جہاز وہاں تیار کریں آدھے یہاں تیار کریں. بہرحال یہ تھی آج کی کچھ خبریں. لیکن چلتے چلتے ایک خبر اور عرض کرنا چاہوں گا. ہندوستان کے اندر جو ہے مسلمانوں پر بڑا شدید ظلم ہو رہا ہے. میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، گودی میڈیا نے سینسر کیا ہوا ہے. گودی میڈیا مسلمانوں کا نہیں بتا رہا. کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، بلیک آؤٹ ہے ساری خبریں. کشمیر میں بلیک آؤٹ قتل عام ہو رہا ہے. آپ آواز اٹھائیں، احتجاج کریں ان لوگوں کے بارے میں کہ بھائی اتنا ظلم نہیں کرو. According to the Nehru Liaquat Pact in 1950, you are responsible to look after our people. Our means مسلمانوں کی مال دولت جان کی حفاظت کرنا ہندوستان کا فرض ہے. اور بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں بسے ہندو اور سکھوں کی جان مال دولت کا جو حفاظت کرنی ہے وہ حکومت پاکستان نے کرنی ہے. تو آپ کمپیریزن کر لیں کہ آپ پاکستان میں کسی ہندو کو روزانہ پکڑ کے اس کے گلے پہ اس کی داڑھی پکڑ کے اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کہ اللہ اکبر. لیکن ہندوستان میں روزانہ جو ہے مسلمانوں کے گلے پکڑ کے اور کہا جاتا ہے جے شری رام. اور اسپیشلی ہندوستان میں جو اس وقت ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں وہ ہیں ہندوستانی مسلمان قصاب بوچر، گوشت کاٹنے والے جن کی گوشت کی دکانیں. وہ بھینس کا گوشت لے کے جاتے ہیں، راستے میں روکا جاتا ہے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. قتل عام ہو رہا ہے قصابوں کا. میں ہندوستانی مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز لک آفٹر آپ کے علاقے کے جو قصاب ہیں ان کی دیکھ بھال کریں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.